السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ سبق ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم سنن ابی داود جلد اول کا ہم 11واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ باب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوء کی کیفیت کے حوالے سے ہے۔ مختلف احادیث مختلف صحابہ کرام سے نقل کرتے ہوئے امام ابو داود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ صفحہ نکال لیں تاکہ ہم احادیث مبارکہ کو شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوء کی کیفیت کا بیان۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اللہ عز وجل له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران بن ابان وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ فافرغ علی یدیہ ثلاثا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پانی ڈال کر دھویا۔ فغسلہما ان دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ افرغ علی یدیہ ثلاثا کہ دونوں ہاتھوں پر پانی کو ڈالا۔ فغسلہما اور ان دونوں کو دھویا۔ ثم تمضمض واستنثر کلی کی ناک میں پانی ڈالا۔ وغسل وجہہ ثلاثا وغسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا اور پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دائیں ہاتھ کو الی المرفق کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھویا، اور پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح رأسہ پھر سر کا مسح کیا، اور پھر قدمہ الیمنی ثلاثا اور پھر 3 مرتبہ دانے پاؤں کو دھویا، اور پھر بائیں پاؤں کو اسی طرح دھویا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ مثل وضوء هذا اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح میں نے تم کو وضو کر کے دکھلایا۔ ثم قال پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے ہیں۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا من توضأ مثل وضوء هذا جو شخص میرے اس طریقے پر وضو کرے، ثم صلی رکعتین اور پھر 2 رکعت یوں پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ کہ اپنے دل میں کوئی دنیاوی خیال پیدا نہ ہو، کہ اس کے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ آوے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو
کا طریقہ منقول ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن آداب اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے وضو فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان بن عفان نے وہ کر کر دکھایا، اور پھر اس وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو اس طرح پڑھے جائیں کہ جس میں دنیاوی خیال نہ آوے، تو اس پر کیا فضیلت اس کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی روایات بھی وضو کے طریقے کے بیان میں ہیں، وضو کے طریقے کے مسنون طریقے کے بیان میں ہے، الفاظ کا کچھ اختلاف ہے، باقی وضو کا وہی مسنون طریقہ آداب کی اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے جو آپ کتب کے اندر پڑھ چکے ہیں وہی طریقہ ہے۔ الفاظ کا تھوڑا کمی اور زیادتی کے ساتھ ہے، یہ الفاظ دیکھتے رہیں کیونکہ آگے ہمارا یہ ترجمۃ الباب امام ابو داؤد نے مختلف احادیث کو ذکر کیا ہے، وہ سب احادیث ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنثار۔ اس طریقے اندر حمران جو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو وضو کرتے دیکھا، وہ مضمضہ اور استنشار یا استنثار کا ذکر نہیں کرتے۔ وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هكذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة، اور اس کے اندر انہوں نے نماز کا ذکر نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے وضو کی کیفیت کے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے پانی طلب کیا، فدعا بماء فأتي بمضاة، ایک برتن میں پانی پیش کیا گیا، فأصغاها على يده اليمنى، پانی ڈالا انڈیلا اپنے دائیں ہاتھ پر، ثم ادخلها في الماء فتمضمض وثلاثا، اور پھر انہوں نے ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لے کر 3 مرتبہ آپ نے کلی کی، مضمض ثلاثا تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو جھاڑا، وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا، اور یوں ہی چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ، ثم ادخل يده فاخذ ماء فمسح برأسه واذنيه، اور پانی لیا ماء جدید لے کر ہاتھ کا سر کا اور کانوں کا مسح کیا، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه، اور دونوں پاؤں کو دھویا، ثم قال أين السائلون عن الوضوء، کہاں ہیں وضو کی کیفیت کے متعلق سوال کرنے والے، اور پھر فرمایا هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، میں نے یوں ہی وضو کرتے دیکھا۔ قال ابو داود احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح رأس انه مرة، خود امام ابو داود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحت نقل صحیح کے ساتھ جو احادیث ہیں وہ تمام کی تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، کلھا تدل علی مسح الرأس انه مرة، کہ مسح راس وہ 1 مرتبہ ہی ہے، فإنهم ذکروا الوضوء ثلاثا، کیفیت وضو کو ذکر کیا روات نے 3 مرتبہ، اور فرمایا فیہا وقالوا فيها ومسح رأسه لم يذكر عددا، اور ان تمام کے تمام روات نے عدد مسح رأس کے حوالے سے کسی عدد کو ذکر نہیں کیا، لم يذكروا عددا كما ذكروا في غير، جیسے کہ دیگر اعضاء مغسولہ کے حوالے سے وہ عدد 3 کو ذکر کرتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسح رأس کی جو صحیح نقل کے ساتھ جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ مسح رأس مرۃ واحدہ ہے،
وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي القمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ پر انڈیلا ڈالا، ثم غسلهما إلى الكوعين، اور دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھویا، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا وقال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، جیسا کہ تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا. ثم ساق نحو حديث الزور وأتم. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور جب کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے تھے تو انہوں نے بطہور وضو کا پانی وہ طلب کیا. تو ہم نے کہا کہ ما یصنع بالطہور، وضو کے پانی سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جب کہ وہ تو نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے، باوضو تھے. تو راوی کہتے ہیں وہ ہمیں وضو کا طریقہ سکھانا چاہتے تھے. فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا. اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے اول اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده من الإناء فمسح برأسه مرة واحدا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن سے مائع جدید لیا اور اپنے ہاتھوں کو تر کیا، اور پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سیکھ لے تو وہ یہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وضو کا برتن وہ پیش کیا گیا، برتن جس میں پانی تھا، اور ایک خالی برتن تست جس کو تشت کہا جاتا ہے. تو ایک برتن وضو کے پانی کا، وہاں سے پانی لے کر خالی برتن میں وہ مائع مستعمل گراتے رہے. پھر فرمایا راوی نے کہ حضرت علی نے کلی کی 3 مرتبہ اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، اسی کف اور اسی ہاتھ سے جس ہاتھ سے پانی لے رہے تھے، یعنی دانے ہاتھ سے ہی کلی اور دانے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے. ہاں، چھڑکنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال، ناک کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال، بائیں ہاتھ کی انگلی کا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. اس میں بھی وہی الفاظ ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا طریقہ کر دکھایا، جبکہ وہ صبح فجر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ رحبہ مقام رحبہ آئے، حاضر ہوئے، فدعا بماء پانی طلب کیا، تو ایک بچہ وہ برتن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس میں پانی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک تشت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى دائیں ہاتھ سے برتن کو اٹھایا، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِ الْيُسْرَى اور بائیں ہاتھ پر پانی کو ڈالا، وَغَسَلَ كَفَّيْهِ اور یوں دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، یعنی کہ پونچھوں تک ہاتھوں کو دھونا، اور پھر ادخل یدہ الیمنی فی الاناء برتن میں اپنے دائیں ہاتھ کو ڈالا اور 3 مرتبہ کلی اور استنشاق کیا، اور پھر اسی طرح قریب حدیث ابی عوانہ کے حدیث کو ذکر کیا، بیان کیا راوی۔ وبی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن عرفة قال سمعت عبد خير قال رأيت عليا أوتي بكرسي فقعد عليه ثم أوتي بكوز من ماء فغسل يده 3 ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث۔ یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کرسی لائی گئی تاکہ سب لوگ وضو کا طریقہ دیکھ لیں، اور اس میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے مضمضہ اور استنشاق ایک ہی چلو سے کیا، ماء واحد سے مضمضہ اور استنشاق کیا۔ یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق کے لیے علیحدہ علیحدہ چلو لیے جائیں گے، جبکہ شوافی کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق 3 مرتبہ کیا جائے۔ وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ربیعۃ الکنانی عن المنهال بن عمرو عن ذر بن حبیش انه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الحديث وقال مسح رأسه حتى لم يقتر وغسل رجليه 3۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا وظیفہ وہ مسح ہے، غسل نہیں ہے۔ غسل کہتے ہیں وہ صب الماء پانی کا بہا دینا کہ قطرے ٹپکنے لگیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے سر کا مسح کیا، پانی کے قطرہ نہیں ٹپکا۔ وغسل رجليه 3 ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وبه قال حدثنا زياد بن أيوب التوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه وحده ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وبه قال حدثنا مسدد وابو توبة قال حدثنا ابو الاحوص تحويل واخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حي قال رايت عليا توضأ فذكر وضوءه كله 3 قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال انما احببت ان اريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ طہور تا کے فتح کے ساتھ ہو تو وضو کا پانی مراد ہوتا ہے، اور تا کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے وضو کا طریقہ یا وضو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھلاتا ہوں۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بطور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، ہم نے وہ برتن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأصغى الإناء على يديه فغسلها، آپ نے ہاتھ کو دھویا سب سے پہلے، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، اور پھر آپ نے وہ دایاں ہاتھ
وہ برتن میں داخل کر کر چلو لے کر آپ نے بائیں ہاتھ پر پانی کو ڈالا ثم غسل کفئی دونوں ہاتھوں کو دھو لیا ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل يديه في الاناء جميعا فاخذ بهما حفنه مما ایک چلو لیا ان دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کر دیا اور ان دونوں ہاتھوں کا چلو لیا فضرب بها على وجهه اور چہرے پر مارا ثم القم بابهامه ما اقبل من اذنيه ثم ثانية ثم ثالثة اور پھر چہرے کو دھونے کے دوران ہی ثم القم ابهامه ما اقبل من اذنيه دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کے اندر ڈالا اور کانوں کے اندر مارا ثم ثانیہ ثم ثالثہ مثل ذلك ثم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر پیشانی پر پانی ڈالا اور اس کو چہرے پر بہتا ہوا چھوڑ دیا ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلاثا اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا 3 مرتبہ ثم مسح رأسه وظهور اذنيه ثم ادخل يديه جميعا فاخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الاخرى پھر دونوں ہاتھ برتن میں ڈال کر چلو بھر کر پانی اپنے پاؤں پر ڈالا اس حال میں کہ پاؤں میں جوتا پہنے ہوئے تھے ففتلها بها اور اس چلو کے پانی سے پاؤں رگڑ کر دھویا ثم الاخرى مثل ذلك اور پھر اسی طرح دوسرا پاؤں ففتلها بها اس چلو والے پانی سے پاؤں اچھی طرح رگڑ کر دھویا ثم الاخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال ابو داود یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا کیا پاؤں دھونا آپ نے جوتا پہنے کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے عبداللہ بن عباس حضرت علی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے پاؤں دھونا جوتا پہنے کیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا جوتا پہنے پھر میں نے پوچھا کیا جوتا پہنے؟ تو فرمایا ہاں جوتا پہنے ہی۔ میں نے مزید استفسار کیا کیا جوتا پہنے ہی پاؤں دھویا؟ جواب ملا ہاں جوتا پہنے۔ ابو داود فرماتے ہیں حدیث ابن جریج عن شیبہ یشبہ حدیث علی کہ کہتے ہیں شیبہ سے ابن جریج کی جو روایت ہے حضرت علی کی مذکور حدیث سے مشابہ ہے جس میں لأنه قال فی حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسح برأسه مرة واحدہ کہ جس میں حجاج بن محمد نے ابن جریج سے نقل کیا کہ آپ نے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ وقال ابن وهب فیہ عن ابن جریج ومسح برأسه ثلاثا کہ جبکہ وہب نے حضرت علی کی حدیث میں ابن جریج کے توسط سے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں ذکر ہے کہ آپ حضرت علی نے سر کا مسح 3 مرتبہ نقل کیا۔ ابن جریج کے توسط سے جو ابن وہب نے جو حدیث نقل کی ہے حضرت علی کی اس میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے 3 مرتبہ سر کا مسح کیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر 3 ثم غسل وجهه۔ اس میں حضرت عبداللہ بن زید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل فرما رہے ہیں۔ عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے جو کہ عمر بن یحییٰ مازنی کے دادا تھے، عبداللہ بن زید جو کہ عمر بن یحییٰ مازنی ان کے دادا تھے، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا جی ہاں۔ تو پھر وہی طریقہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا دیگر اور گزشتہ احادیث میں ذکر ہے، وہ حضرت عبداللہ بن زید نے کر دکھایا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، اور ابتدا کی حضرت عبداللہ بن زید نے سر کے اگلے حصے سے، اقبال اور ادبار۔ اقبال کہتے ہیں ہاتھ کو پیچھے سے آگے کی طرف کھینچنا، ادبار کہتے ہیں آگے سے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے کر جانا۔ تو ترتیب میں ادبار پہلے ہے، اقبال بعد میں ہے، لیکن چونکہ عرب محاورے میں جب اقبال اور ادبار کا ذکر کرتے ہیں تو اقبال پہلے اور ادبار بعد میں، تو اس لیے آگے انہوں نے بدأ بمقدم رأسی سے توضیح کر دی کہ شروع سر کے اگلے حصے سے کیا۔ ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما، پھر واپس لے آئے، گدی تک لے کر گئے اور پھر واپس لے آئے ہاتھوں کو، حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، پھر پاؤں کو دھویا۔ دو مرتبہ ہاتھوں کا دھونا گھٹنوں تک، دو مرتبہ ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحده يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه، یعنی کہ مضمض و استنشاق کف واحدہ سے، یہ جیسے کہ شوافی کے نزدیک افضل یہی طریقہ ہے، تین مرتبہ۔ وبی قال حدثنا احمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غیر فضل يديه، یعنی ماء جدید کا استعمال کرنا یہی افضل ہے۔ اگرچہ احناف کے نزدیک ہاتھ دھو لینے کے بعد بچا ہوا جو ہاتھوں پر تری لگی ہو اس سے مسح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن ماء جدید لینا افضل ہے۔ ومسح رأسه بماء غیر فضل يديه، وغسل ماء جدید کے ساتھ آپ نے سر کا مسح کیا، وغسل رجليه حتى انقاهما، یہاں تک کہ یعنی کہ جو میل کچیل اس کو صاف کر دیا۔ وبی قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا حریر قال حدثنا عبد الرحمن بن میسر الحضرمی قال سمعت مقدام بن معدی کریم الکندی قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فتوضا فغسل کفیہ۔ یہ حضرت مقدام بن معدی کریم صحابی رسول ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ چوتھے صحابی رسول ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان، انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھا دیکھا وہ نقل فرمایا، اور پھر حضرت علی اور پھر حضرت عبداللہ بن زید، اور یہاں پر چوتھے صحابی رسول مقدام بن معدی کریم۔ فتوضا فغسل کفیہ ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے الاذنان من الرأس، کہ کانوں کا وظیفہ وہ ہے جو کہ سر کا وظیفہ ہے، اور جب بالاتفاق سر کا وظیفہ مسح ہے تو کانوں کا وظیفہ بھی مسح ہے۔ تو اس لیے کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اور باطن، ظاہر وہ جو دکھنے میں نظر آتا ہو اور باطن وہ جو دکھنے میں سامنے نظر نہ آتا ہو، آپ نے مسح کیا۔ وہ بھی قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه معا قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كريم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما، اور اس کو جاری کیا، یعنی آپ نے سر کے اگلے حصے پر ہاتھوں کو رکھا اور اس کو پیچھے آپ نے کھینچا، حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ۔ قال محمود قال أخبرني حريز
قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعني قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وادخل اصابعه في صماخ اذنيه. اس میں یہ الفاظ ہشام نے زیادہ کیے ہیں کہ ادخل اصابعہ انگلیوں کو داخل کیا کانوں کے سوراخوں میں. وبی قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهر المغيرة بن فروة ويزيد بن ابي مالك ان معاوية يتوضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ. یہ پانچویں صحابی رسول حضرت معاویہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نقل فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ وضو لوگوں کو کر دکھایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضع على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدم الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدم. تو یہ بیان جواز کے لیے ہے، بتانے کے لیے مسح رأس میں استیعاب سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. ابتدا اگر درمیان سے ہو تو وہ بھی جائز ہے، سامنے والے حصے سے تو وہ بھی جائز ہے، اگر پیچھے والے حصے سے تو وہ بھی جائز ہے. اگرچہ بہتر طریقہ وہ یہی ہے کہ سر کے سامنے والے حصے سے مسح کا آغاز کیا جائے. یہ بیان جواز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسح کرتے دیکھا بعض موقعوں پر حضرت معاویہ نے وہی ذکر فرمایا. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال فتوضأ ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میرے لیے وضو کا پانی وہ بھر دو. فذکرت ذا وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ربیع بنت معوذ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پھر نقل فرماتی ہیں. یہ چھٹی صحابیاں ہیں جن سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ منقول ہے. فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضع يديه ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر. یہ راویہ نے 2 مرتبہ مسح راس کا ذکر کیا جبکہ در حقیقت ایک مرتبہ ہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع جدید کے ساتھ ایک ہی مرتبہ سر کو مختلف اطراف سے گھیرا اور مسح کیا، جس کو 2 مرتبہ ذکر کیا. یبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدم وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضع رجليه ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. یہ فرما رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح اوپر سے شروع کرتے اور بالوں کی روش پر سر کے ہر حصے تک ہاتھ لے جاتے. من قرن الشعر کل ناحیۃ، اور بالوں کی روش پر سر کے ہر حصے تک ہاتھ لے جاتے. لا يحرك الشعر عن هيئته، لیکن بالوں کو اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتے. لا يحرك الشعر، اپنی حیت سے بالوں کو حرکت نہ دیتے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء
كان في يده، اس میں یعنی وہ جو احناف کے نزدیک جائز صورت ہے مسح کی کہ ہاتھ پر جو تری پانی کی لگ جائے اس کے ساتھ سر کا مسح کرنا بھی جائز ہے، ماء جدید لازم نہیں، ہاں افضل ہے۔ تو یہی ذکر فرما رہی ہیں حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء، فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ پر تری بچی ہوئی تری سے ہی سر کا مسح کیا۔ وبی قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا وکیع قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن ربیع بنت معوذ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فادخل اصبعيه في حجري اذنيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا۔ وبی قال حدثنا محمد بن عیسیٰ ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن لیث عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا، قال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى خرج يديه من تحت أذنيه۔ تو آپ یعنی کہ پھر کیسے ہاتھوں کو نکالا، کانوں کے نیچے سے ہاتھوں کو نکالا۔ قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره۔ قال أبو داود وسمعت أحمدا يقول أن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكر ويقول ايش هذا طلحة عن أبيه عن جده۔ ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بیان کیا تو ابن عیینہ یہ فرماتے ہیں اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طلحہ عن ابیہ عن جدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام ابو داود نے اس طریق کو بیان کرنے کے بعد اس کے ضعف کو بھی بیان کیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جس پر محدثین نے کلام کیا ہے، ابن عیینہ نے، اور اس طرح یحییٰ نے بھی انکار کیا۔ وہ بھی قال حدثنا حسن بن علی قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن اکرمۃ بن خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، اور ذکر کیا یہ ساتویں صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ منقول ہے۔ فرمایا کہ پھر حدیث تمام کی تمام ذکر کی ثلاثا قال، اور پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح ایک ہی مرتبہ۔ وبی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن تحویل وبی قال حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المعقين قال وقال الأذنان من الرأس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الاذنان من الرأس، کہ کانوں کا وظیفہ وہ ہے جو کہ سر کا۔ قال سلیمان بن حرب يقولها ابو امامہ قال قتيبة قال حمل لا ادری هو من قول النبی او من ابی امامہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد قتیبہ اور حماد یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یہ جو فرمان الاذنان من الرأس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ حضرت ابو امامہ صحابی رسول کا ہے، یعنی قصۃ الاذنین۔ قال قتیبہ عن سنان ابی ربیعہ، یہاں ایک لفظ ہے یمسح المعقین کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے حلقوں کو ملا کرتے تھے۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے باب الوضوء ثلاثا، تین مرتبہ اعضاء مغسولہ کو دھونا، یہ افضل ہے، اچھی طرح دھونا، اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا سب سے افضل عمل ہے، 2 مرتبہ اس سے کم افضل، اور اعضاء وضو کو 1 مرتبہ اچھی طرح دھونا یہ فرض ہے۔ اور بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عمل کیے۔ اگر پانی کی کہیں قلت اور کمی ہو تو امت کے لیے عمل کر دکھایا تاکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل بھی موجود ہے، تاکہ اس صورت میں بھی سنت پر عمل کیا جا سکے۔ 3 مرتبہ اعضاء مغسولہ کو دھونا یہ افضلیت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور افضلیت کا توسط درجہ وہ
ادنا درجہ وہ 2 مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے، اور جواز کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے 1 مرتبہ اعضاء کو اچھی مرتبہ دھونا۔ باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدنا مسدد قال حدنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، یا رسول اللہ وضو کی کیفیت، وضو کی طریقہ کیا ہے؟ فدعا بماء فی اناء فغسل کفیہ ثلاثا، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، ثم مسح برأسہ وادخل اصبعیہ الصباحتین فی اذنیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو صباحتین، انگلیوں کو سبابتین یعنی کہ شہادت والی انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیے کانوں میں، ومسح بابہامہ علی ظاہر اذنیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھوں کے ذریعے ظاہر کانوں کا مسح کیا، وہ بالسباحتین باطن اذنیہ، ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وضو کا طریقہ ہے، جو اس پر زیادتی کرتا ہے یعنی 3 مرتبہ سے زائد اعضاء کو دھوتا ہے اور کہتا ہے، سمجھتا ہے یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی قابل اجر و ثواب ہے، تو اس نے بہت برا کیا اور اس نے ظلم کیا۔ ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل کا درجہ دینا، غیر محل میں اس کو رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو اس نے اس کو سنت سمجھا، تو یہ یعنی کہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب، باب فی الوضوء مرتين، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، 2 مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيد اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح برأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك۔ اس میں لفظ آیا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق، اور پھر پانی لیا دوبارہ، اور جمع بہا یدیہ، اور دونوں ہاتھوں میں پانی کو لے کر چہرے کو دھویا، ثم اخذ اخرى فغسل بہا یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ کو دھویا، اور پھر پانی لیا اور بائیں ہاتھ کو دھویا، اور پھر آپ نے پانی کا ایک چلو لیا اور ثم نفض یدہ، اپنے ہاتھوں کو جھاڑ دیا، ثم مسح برأسہ واذنیہ، سر کا اور کانوں کا مسح کیا۔ باب فی الوضوء مرة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس نے اعضاء مغسولہ کو ایک مرتبہ دھویا، تاکہ جواز کا طریقہ اور عمل بتا دیا اور نقل کر دیا، امت تک پہنچا دیا، تاکہ یہ بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا کمال سنت اور افضل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی ضرورت اور مجبوری کے وقت کمی کرنا بھی جائز ہے، مگر
مگر زیادہ مقدار کو 3 سے زیادہ مقدار کو سنت سمجھنا یا کم مقدار کو اعلیٰ افضل کا اعلیٰ درجہ قرار دے دینا یہ بھی گناہ ہے۔ حدیث میں گزشتہ حدیث میں اسی کا بیان آیا۔ پھر ہم نے اس زمین کو گرا دیا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا، سماعت کر لیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔